اب فلسفہ کیا ہے، کربلا سے ہمیں پیغام کیا ملتا ہے، دو چار پوائنٹ جو میں عرض کرتا ہوں۔ نواسہ ہے میرے مصطفیٰ کا، سبحان اللہ، لیکن امتحان اتنا بڑا آیا کہ تنہا کھڑا ہے کربلا میں۔ سبحان اللہ، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کثرت تعداد یقینی نہیں کہ یہ حق کی علامت ہو۔ اللہ والے کبھی کبھی تنہا بھی کھڑے ہوتے ہیں اللہ کے راستے سبحان سے۔ اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، میرے کریم رؤوف الرحیم نبی، وہ مکہ پاک جو میرے کریم رؤوف الرحیم نبی کے اپنے آباء و اجداد کا آباد کردہ شہر تھا، ان کی گلی کوچوں میں مصطفیٰ چلنے پھرنے میں دشواری محسوس کریں گے، حتیٰ کہ ہجرت پہ مجبور کیے گئے اور راتوں رات مصطفیٰ نکلے۔ مجھے بتائیے حضور سیدھے جاتے، ذرا توجہ ہے، سبحان اللہ، اب اٹھنا نہیں ہے ماشاءاللہ، اتنی دیر کیا ٹائم ہو گیا جی؟ بلے بلے ہم بڑا لمبا ہو گیا، شکر ہے میں بیمار تھا۔ جی واٹر کی پروگرام میں میرے جناب اللہ آپ کو برکت دے، اللہ آپ کو سلامت۔ ماشاءاللہ تواڈی دل جمی نال انہیں جڑ کے باونا جڑانا، یقین منو بڑا میں دل میرا روح راضی ہوا، اللہ تعالیٰ تواڈے تو راضی ہو، اللہ تعالیٰ تو خوش رکھے۔ یہ سمجھو حق کا راستہ ہے دوستو۔ مجھے بتائیے جب نبی پاک گھر سے نکلے ہجرت کے لیے، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، حضور نے جو مٹھی پھینکی نا سارے کافر اندھے ہو گئے تھے۔ بھائی غار میں جانے کی کیا ضرورت تھی، آگے بھی جا کے یہی عمل دہرا لیتے تو پیچھے کیا تھا، پھینک دیتے۔ سمجھ کوئی نہیں آئی تو سوچنے کی بات ہے۔ جب ادھر مٹھی پھینکی سب اندھے ہو گئے اور وہاں سے تشریف لے گئے، تو جب تو پیچھا کرتا وہاں بھی آپ مٹھی مارتے اندھے ہو جاتے۔ سبحان اللہ، یہ عمل دہرایا جا سکتا، غار میں کیوں گئے؟ یہ تعلیم امت کے لیے ہے کہ میری امتیوں دین کے راستے میں کبھی کبھی یہ خاردار اور بخاروادیاں بھی آتی ہیں۔ وہ اللہ کا لاڈلا نبی جس کے صدقے کل کائنات بنے، وہ 3 دن اور 3 رات گھروں میں رہے۔ بات سمجھ آئیے؟ کیا ضرورت تھی 3 سال سے ابھی طالب میں ان مشکلات کا سامنا کرنا؟ پتہ چلا اللہ والوں پہ بڑی بڑی مشکلات آتی۔ وہ کسی پٹواری شاعر نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، پیر صاحب جڑا نا چونکہ خود عالم ہے نا، علمی گل کریے تو وہ سوچتے ہیں بھئی یہ گڑبڑ تو نہیں کر رہا، خود مفتی ہیں، جڑا مفتی ہوئے عالم ہوئے نا وہ پھر علمی گل ایڈا پسند نہیں کرتا، وہ دی پھر توجہ دوجے پاس ہوندی ہے بھئی گڑبڑ تو نہیں کر رہا۔ ہن پیر صاحب دا جڑا نا جڑا ذوق جو ہوئے وے کے لیے ان کو شعر پڑھیں گے۔ سبحان اللہ، ہائے ہائے اللہ کے راستے میں کیا کیا کن کن گزرگاہوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ او خون کٹ کی مصری دا تاج دینا ہے۔ یوسف علیہ السلام کہاں تھے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کنویں میں، وہاں سے میرے رب نے اٹھایا تو سبحان اللہ، تقدیر غالب ہے نا۔ 20 سال پہلے مشرف کے دور میں ملا عبد الغنی برادر کو ہتھ کڑیوں میں گرفتار کر کے لے جایا گیا اور امریکہ کے حوالے کر لیا۔ 20 سال پہلے ہتھ کڑیوں میں گرفتار کر کے مشرف دور میں امریکہ کے حوالے کر لیا۔ آج وہی ملا عبد الغنی برادر افغان کا صدر بن گیا۔ بے نیاز ہے نا۔ او خون کٹ کے مصری دا تاج دینا ہے۔ میرا خیال تو ان کا سمجھ آ گیا۔ او کون ہے؟ او خون کٹ کے مصری دا تاج دینا ہے، پھر گلا دکھ
آزاد دکھ جھل کے منہ نہ بول مندہ مدہ حرف آ جائی یار تیری اس میں سے غور کرنا ہے ایک کو تور نہیں مقام گفتگو دا کتی سودا جڑ جانا دار تے بھی ایک کو تور نہیں ایک کو تور نہیں ایک کو بھٹو جیسے جمہوریت کے چیمپئن کو نا بازوں اور پاؤں یہ ٹانگوں سے پکڑ کے اٹھا کے لے گئے پھندے تک اور ممتاز قادری کو بھی لے کے گئے تھے اس نے کہا مجھے چھوڑ دو مجھے پتہ ہے میں کہاں جا رہا ہوں خود چل کے گیا ایک کو تور نہیں قائد اعظم نے غازی الدین شہید کو یہ کرتا ہے تفقیات میں نے کرتا قائد اعظم گل وچ ہو رہے ایک کو تور نہیں ایک کو تور نہیں ایک کو تور نہیں مقام گفتگو کتی سودا جڑ جانا یہ پہلا سبق ہے کربلا سے کہ مشکلات آئیں آزمائشیں آئیں بیماریاں گھیر لیں اللہ پہ بھروسہ نہیں چھوڑنا اللہ سے نا امید نہیں ہونا اس کی رحمت بڑی وسیع اور لاہور دا میرے مرید ہے تو وہ 3 انگلیاں کٹیاں گئی ہیں اس میں فون کیتا حضرت صاحب 3 انگلیاں کٹیاں گئی ہیں میں کہتا ہوں کس آخری تو میرا مرید ہو اس سے جناب قزن اس دی مجھ مر گئی شرف بابو صاحب اس میں حضرت صاحب مجھ مر گئی میں کبھی تو ان کے ساتھ ہی میرے مرید ہو سمجھ کوئی نہیں ساڑی قوم بڑی عجیب ہے انہاں دا مطلب یہ ہوندا بھی پیر ساڑی ڈنگراں دی حفاظت کرے تے سانو سر پیڑ بھی نہ ہون دے گل سمجھ کوئی نہیں اتنی بے لحاظ قوم ہے کوئی بھی چنگا کام میں نہ دیں سائیاں دا کرم ہے پیراں دی نظر ہے سبحان اللہ تے کوئی بیڑا کام بس یہ اللہ دی مرضی اپنے رویے ٹھیک کرو سب سے زیادہ مشکلات اس دھرتی پہ اگر دیکھی ہیں آزمائشوں مصیبتوں آلام سختیوں کا سامنا کیا تو وہ خود ذات مصطفیٰ ہے میرے نبی نے خود فرمایا کہ دیگر انبیاء نے اتنی آزمائشیں اور اتنی مصائب و آلام کا سامنا نہیں کیا جتنا میں نے جتنے اللہ والوں کی ہسٹری پڑھ لوں قدم قدم پہ مشکلات اس لیے یہ بات کربلا کے حوالہ سے لکھ لیں اللہ پہ توکل بھروسے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی تکلیف آ جائے کوئی بھی پریشانی آ جائے تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرو مالک میں بڑا عاجز بڑا مسکین اور بڑا کمزور بندہ ہوں کرم اپنے پیر صاحب سے بھی دعا کرو اپنے علماء سے بھی دعا کرو مشکلات کی وجہ سے اللہ سے نا امید نہیں ہوئی اور دوسرا خاص طور پر مشائخ اہل سنت اور علماء اہل سنت کے لیے کہ کربلا میں 72 تھے مگر ایک کو انہوں نے امیر بنا لیا ایک کی امامت پہ کھڑے ہو گئے تو حوصلہ کتنا بڑھا یہ سمجھ کوئی نہیں آئی کہ جتنے ہر پیر غوث اعظم ہو گئے ہر مولوی قائد اعظم ہو گئے پھر یہی حالت بڑھنی ہے جو بڑی ہوئی ہے اس لیے ایک دوسرے کو برداشت کرو اور کربلا سے یہ سبق سیکھو کہ یہ یکجا ہونا ہے دین کے لیے
اور کسی ایک کی عادت سے اکٹھے ہو جاؤ. یہ میں نے وقت پورا کرنے واسطے گل کر چھوڑی ہونی کوئی نہیں کیونکہ ہم ویکھ بیٹھے بھگت بیٹھے لیکن حق بات تے کرنی چاہیے. دوسرا ایک ہے اقدار یزید، دوسرا ہے کردار حسین. اس پہ بھی ذرا غور کرو. البدایہ و نہایہ میں پڑھو یزید کی اقدار کیا تھا اور امام علی مقام کا کردار کیا تھا. دنیا کی کون سی برائی ہے جو یزید میں نہیں تھی اور کون سا عالی کردار ہے جو میرے حسین میں نہیں تھی. اس میں بھی غور فرماؤ سچے حسینی بنو. اور دوسرا امام علی مقام مدینے سے چلے. ہم بھی چلتے ہیں مدینے سے گھوڑا کڑیا مکہ گھوڑا کڑیا کربلا ساری شہادتیں بیان کر کے چھوٹی چپ ہو. بھائی مدینے سے نکلے تو کیوں؟ جس مدینے کی متعلق نبی فرمایا من استطاع ان یموت بالمدینہ فلیمت بہا جامع ترمذی. حضور نے فرمایا جو تم میں مدینے آ کے مر سکتے ہیں وہ میرے مدینے میں آ کے مرے. میں مکہ والوں کی شفاعت میں بعد میں کروں گا، پہلے مدینے میں. اس مدینے کو میرے حسین نے چھوڑ دیا. کیوں؟ وہ پتا تھا کہ حضرت عثمان غنی کی تازہ ترین مثال ہمارے سامنے ہے، خود شہید ہو گئے مگر مدینے میں خون ریزی نہیں، جنگ نہیں، ٹکراؤ نہیں. مدینہ چھوڑا، مکہ چھوڑا، کربلا گئے. پورے اس سفر میں میرے امام علی مقام نے کہیں بھی کسی مقام بے صبری کا مظاہرہ نہیں کیا. دین کے راستے میں استقامت کیا ہوتی ہے یہ کردار ہمیں کربلا سے اس لیے علماء اہل سنت مشایخ اہل سنت بشمول جو علماء میرے سب کی خدمت میں عرض ہے مصائب و علام سختیاں تمہارا مقدر ہے. اگر دین کا کام کرنا ہے تو مشکلات آئیں گی پر حسین سے سبق سیکھو. حسین کے پائے استقلال میں کہیں بھی تزلزل جمع رہے. دین کا کام کرنا ہے، تھوڑا زیادہ دین کی بات کرنی اور آپ کا کام ہے علماء کا ساتھ دیں، علماء کی طاقت بنے، علماء کے بازو بنے، علماء کو سپورٹ دیں. اور خاص طور پہ جو دینی مدارس ہمارے موجود ہیں ان کے اندر جو کھیپ تیار ہو رہی ہے وہ وہی تیار ہو رہی ہے جو کل تمہارے معاشی اخلاقی تمہارے جناب والا تہذیب و تمدن تمہاری عادات و اطوار و اقدار ان کی اصلاح کے لیے تمہیں جناب والا تعلیمات اسلام اللہ. تو سامنے نزید سے پھر جب کربلا پہنچے اب شب عاشور ایک روایت آپ کی خدمت میں رکھا. جعفر بن سلیمان کہتا ہے تہذیب التہذیب کے اندر امام ابن حجر عسقلانی نے لکھا ہے کہ سارے خیموں سے دیے گل ہو گئے، ایک خیمے سے نور کی شعائیں پھوٹ پھوٹ کے باہر آئے. جعفر بن سلیمان کہتے ہیں جب میں اس خیمے کے قریب گیا تو میں نے کیا دیکھا؟ خیمے کے اندر یا امام حسین ہے یا اللہ کا کلام قرآن ہے، آپس میں محب کلام. چشتی پیروں سے بھی میرا سوال ہے جو 5 منٹ تلاوت کرواتے اور 2 گھنٹے قوالی سنتے ہیں. میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ مصطفیٰ کریم قوالی سے زیادہ لطف لیتے تھے یا تلاوت قرآن سے؟ صدیق اکبر تلاوت قرآن سے زیادہ لطف لیتے تھے یا قوالی سے؟ حضرت فاروق اعظم بھائی قوالی کی شرعی حیثیت کیا ہے، اس کی شرعی ڈیفینیشن کیا ہے، میں اس کو ڈیفائن نہیں کر رہا. یہ صوفیاء کے ہاں مختلفی مسئلہ ہے، میں اس کو ڈسکس ہی نہیں کر رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن کو فوکس کرو. قرآن ہاں خواجہ غریب نواز کا سب سے بڑا حوالہ دیا جاتا ہے تو سیر الاولیاء میں خواجہ غریب نواز روزانہ 2 قرآن ختم کرتے تھے. تم بھی 2 قرآن ختم کرو، اس کے بعد جو ٹائم بچ جائے قوالی سنو. آخری الفاظ بیان کر رہا ہوں، ختم. سامع نزید شام امام علی مقام اتنا مشکلات میں بھی آپ نے قرآن کو نہیں چھوڑا، خیمے کے اندر بھی قرآن کی تلاوت، اور جب شہید ہو گئے تب بھی قرآن کو نہیں چھوڑا. دھڑ کربلا میں ہے، سر نیزے کی نوک پہ ہے اور تلاوت قرآن ہے. بس آخری آیت سن لیں اور آپ کی چھٹی. أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ
ہے قرآن کو کبھی نہ چھوڑو، جتنی مشکل آ جائے، جتنی آزمائشیں آ جائیں، شہید ہونے سے پہلے بھی مشکلات ہیں، قرآن کو نہیں چھوڑا، شہید ہونے کے بعد بھی دھڑ کر بلا میں سامنے ذکر قرآن مجید کی تلاوت، اور سر تو دیا ہی سجدہ شکر میں۔ یار اتنا شاکر اور صابر ہستی کوئی ہے کہ جس نے اپنے بچوں کی لاشیں خود اٹھائی ہوں، بھائیوں کی لاشیں خود اٹھائی ہوں، بھتیجوں کی، بھانجوں کی لاشیں خود اٹھائی ہوں، 71 لاشیں خود اٹھائے ہوں اور خود بھی جان دی ہو، اور آخر میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کرے، مالک تو راضی ہے۔ سبحان اللہ، واہ حسین واہ حسین، ہاں یا حسین واہ حسین، کیا سبحان اللہ۔ یہ ذرا کھڑے ہو کے سب کو ذرا سبحان اللہ، یہ سارے پڑھے تاج۔ واہ حسین واہ حسین واہ حسین واہ حسین، واہ حسین یا حسین یا حسین واہ حسین یا حسین واہ حسین یا حسین واہ حسین۔ اللہ تعالیٰ میری رضا فرمائے۔ آپ دور نزدیک سے، میں انتظامیہ کے